تسبیح فاطمہ تو پڑھتے ہو، کیا تسبیح علی بھی پڑھتے ہو؟ کہا مولا تسبیح علی کیا ہے؟ تو اب امام نے تعلیم فرمایا کہ تسبیح علی کیا ہے، اور اس تسبیح کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی تسبیح امیر المومنین پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، شرف حاصل کرے، تو اللہ اس کو 1000 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اس کو 1000 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ قیامت میں اسے رسول اللہ کا ہمسایہ قرار دے گا۔ تو کہا مولا وہ تسبیح کیا؟ جناب کمیل بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن مولا نے میرا ہاتھ پکڑا، اور میرا ہاتھ پکڑ کے مولا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے کہ آؤ کمیل میرے ساتھ چلو۔ کیا خوش قسمت ہے مولا کے اصحاب، کمیل بن زیاد نخعی کی کیا قسمت ہے کہ مولا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں آؤ کمیل میرے ساتھ چلو۔ اور کمیل کہتے ہیں کہ مجھے لے کے مولا قبرستان پہنچے، مجھے لے کے مولا وادی السلام پہنچے، اور اس کے بعد مولا نے کچھ واعظ و نصیحت شروع کی، کچھ باتیں کرنی شروع کی، اور مرحلہ یہ آیا کہ ایک جگہ آ کے مولا رکے، غور سے چہرہ دیکھا اور کہا کہ اے کمیل جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس کو یاد کر لو، اسے اپنے حافظے میں محفوظ کر لو۔ اور پھر مولا نے فضیلت علم بتانی شروع کی کہ اے کمیل یاد رکھو کہ صاحبان علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں کئی باتیں امام نے بتائیں مگر انہیں آگے بھی بیان کرنا ہے، لہذا یہاں مختصر کرتے ہوئے کہ صاحبان علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک وہ موقع آیا، میں ایک صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امام نے کہا کہ اے کمیل یاد رکھو اہل علم کی پیروی کرنا، اہل ثروت کے پیچھے نہ چلنا، مال والوں کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ مال دیکھیے وہ مال نہیں جو جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ یہاں مال کی مذمت جہاں ہے وہاں بات ہی یہ ہے کہ جہاں مال انسان کو اندھا کر دے، جہاں مال انسان کو گمراہی کی راہ میں ڈال دے، جہاں مال حاصل کرنے میں وہ بائی ہوک یا بائی کروک جس طرح بھی آئے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے کمیل اہل علم کی پیروی کرنا، اہل ثروت کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ مال انسان کو زندگی میں مردہ کر دیتا ہے، علم انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے، علم مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ یہ جواب تو وہ ہے جو مولا نے جناب کمیل کو دیا، بلکہ جواب بھی نہیں، خود امام گفتگو کر رہے ہیں، اس میں علم کی فضیلت بتا رہے ہیں، اور علم کی فضیلت بتاتے ہوئے جو بات امام نے کہی کہ یاد رکھنا، اسے عرض کرنے سے پہلے کہ یہ تو امام نے یہاں بتایا کہ علم کی فضیلت کیا ہے، ایک دوسرے موقع پر کچھ ناصبیوں نے یہ طے کیا کہ علی کو بڑا دعوی علم ہے، اور پیغمبر نے علی کے متعلق یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو آج ہم جا کے ایسے سوالات کریں گے کہ علی جواب دینے سے نعوذ باللہ عاجز آ جائیں۔ کہا ایسے سوال ہر ایک آدمی ایک ہی سوال لے کر آئے، چنانچہ 10 لوگوں نے یا کچھ زیادہ لوگوں نے ایک ہی سوال طے کیا کہ بس جا کے ایک بات پوچھیں گے، یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے، اور مولا اس پہ دلیل دیجئے کہ کس طرح کون سی چیز افضل ہے۔ پہلا شخص آیا، اس نے کا سوال کیا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے کہا یقیناً علم افضل ہے، اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، مال قارون کی میراث ہے۔ کہا مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ کہا علم افضل ہے، اس لیے کہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت صاحب مال کو کرنی پڑتی ہے۔ مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ کہا علم افضل ہے، اس لیے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا جاتا ہے، مال علم کرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ کا علم افضل ہے، اس لیے کہ علم کے چوری ہونے کا خطرہ نہیں رہتا، علم کے چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے، مال کے چوری ہونے کا خطرہ ہے۔ کہا مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امام نے کہا علم افضل ہے، اس لیے کہ علم اپنے ساتھ شعور لے کر آتا ہے، مال اپنے ساتھ غفلت لے کر آتا ہے۔ علم افضل ہے اس لیے کہ علم اپنے ساتھ انکساری لے کے آتا ہے، مال اپنے ساتھ غرور لے کے آتا ہے۔ علم افضل ہے اس لیے کہ علم اپنے ساتھ سخاوت لے کے آتا ہے، مال اپنے ساتھ بخل لے کے آتا ہے۔ امام بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ علم کی یہ فضیلت ہے، علم کی یہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ وہ سوال کرتے کرتے تھک گئے۔ جب آخری شخص آیا، جواب لیا، سر جھکا کے جانے لگا، امام نے کہا ٹھہر، اگر قیامت تک مجھ سے یہی سوال کیا جاتا رہے تو میں علم کی افضلیت بتاتا رہوں گا، اور ہر مرتبہ جواب پہ دلیل الگ ہوگی۔ تو علم ہے جو تاریکیوں سے نکالنے والا ہے، علم ہے جو معرفت عطا کرنے والا ہے، علم ہے جو انسان کو حقیقتاً عقل عطا کرنے والا ہے۔ صاحبان عقل ہونے کے دعوے دار بہت ہیں، قرآن بار بار صاحبان عقل کو خطاب کر رہا ہے، کیوں غور نہیں کرتے؟ افلا ینظرون افلا تعقلون ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے ہیں؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا اولی الابصار، یہ صاحبان عقل کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور عقل کیا ہے؟ حقیقتاً عقل کیا ہے؟ راتوں رات بزنس کھڑا کر لیا جائے، بڑا عقل مند شخص ہے، کل تک غریب تھا آج بڑا دولت مند ہو گیا۔ ہم نے ان کو وطن میں بھی دیکھا تھا اور یہاں UAE میں دیکھا رہے، کیا کہنے صاحب، بڑی ترقی کی، جی عقل مند بہت ہے۔
لوگ ان سے آ کے مشورے کرتے ہیں، وہ یہ بتا دیتے ہیں ہاں فلاں زمین خرید لو، بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اس وقت فلاں بزنس کے اندر پیسہ لگا دو، بڑے آگے بڑھنے والے ہو۔ تو لوگوں کی نگاہ میں عقل مند کون؟ عقل مند وہ جو راتوں رات کاروبار کھڑا کر دے، عقل مند وہ جو غربت سے امیری کا سفر بڑی تیزی سے طے کر جائے، عقل مند وہ جو زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کر لے، یہ ہے عقل مند۔ دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ اسلام نے روکا نہیں ہے، اسلام نے دولت حاصل کرنے سے نہیں روکا، دنیاوی ترقی سے نہیں روکا، مگر بس ایک بات بار بار بتائی کہ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ دنیا میں جو کچھ حاصل کر رہے ہو اس کے مالک تم بن کے رہنا، اسے اپنا مالک نہ بنا لینا۔ غور کرنا ہے، یعنی دنیا حاصل کرو، دنیا سے روکا نہیں ہے، دنیا سے روکا نہیں، طلب کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، لیکن کس دنیا کی مذمت کی ہے؟ وہ دنیا جو تمہیں آخرت سے محروم کر دے، وہ دنیا جو تمہیں اہل بیت سے دور لے جائے، وہ دنیا جو تم سے یہ سرمایہ علم و معرفت چھین لے۔ اس لیے کہ حقیقتاً علم، حقیقتاً عقل وہ نہیں ہے جسے دنیا والے عقل سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے یہ سب حاصل کرنے کے لیے، لیکن حقیقتاً عقل کیا ہے؟ حقیقتاً نہیں۔ ذرا سا آپ کو کروں کہ میدان محشر میں کچھ لوگ پرانے نقشہ کھینچائے کہ یہ سوال کر رہا ہے رب کائنات سے، لما حشرتنی اعما قد کنت بصیرا، اے پالنے والے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھا کرتا تھا، میری نگاہ تو بڑی تیز تھی۔ کہا ہاں تو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، دنیا میں نگاہ بڑی تیز تھی، دنیا میں لوگ آ کے مشورہ لیا کرتے تھے، لیکن ہر چیز تجھے نظر آتی تھی، مگر جب ہماری آیات تیرے سامنے آتی تھی، جب ہماری نشانیاں تیرے سامنے آتی تھیں، تب تو اندھا ہو جاتا تھا۔ کہا وہاں تو نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا یا ہم نے تجھے بھلا دیا؟ وہاں تو ہماری نشانیوں سے اندھا ہو گیا یا ہم نے تیری بینائی لے لی، تجھے اندھا کر کے محشور کیا؟ اب تو حقیقتاً عقل کیا ہے؟ حقیقتاً عقل معصوم فرما رہے کیا ہے؟ عقل وہ عبید بہ الرحمن کہ جس سے رحمان کی عبادت کے راستے ہموار ہو جائے۔ حقیقتاً عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت تک لے جائے، جنت تک جانے کا راستہ آسان کر دے۔ صلوات پڑھیے نا محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ سب خسارے میں ہیں، سب خسارے میں سوائے ان کے جنہیں رب مل گیا اور جنہیں رب کے انعامات مل گئے، رب کائنات کے انعامات مل گئے۔ سورۃ العصر کا پیغام یہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل، دیکھیے عرض کر چکا کہ ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ۔ عقیدہ یعنی ایمان، اور عمل، یہ دونوں ہیں پرے پرواز انسان کو بلند کرنے کے۔ عمل مضبوط ہوتا ہے مسائل کا علم ہونے سے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے فضائل کا علم ہونے سے۔ لہذا مسائل کا جاننا بھی ضروری، فضائل کا جاننا بھی ضروری، عقیدہ بھی ضروری، عمل بھی ضروری۔ بلکہ عمل میں اگر کوتاہی رہ جائے تو انسان بعد میں توبہ کر لے، بعد میں اس کے وارث دیکھ لیں کہ کیا چھوٹ گیا ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو اگر واقعاً کچھ کمزوری ہے اس سب کے باوجود، تو اہل بیت نے یقین دلا دیا کہ ہماری شفاعت بڑھ کے تمہارا ہاتھ تھام لے گی، ہماری شفاعت اس وقت سہارا دے دے گی۔ ہم جو مطمئن ہیں وہ اپنے عمل پہ مطمئن نہیں ہیں۔ ہماری نماز بھی کوئی نماز ہے، ہمارا روزہ بھی کوئی روزہ ہے، ہمارا سجدہ بھی کوئی سجدہ ہے نہیں، بلکہ نہیں۔ مجھے یاد آیا آیت اللہ بروجردی، آپ مسجد میں داخل ہوئے، وضو کر رہے تھے، اور سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، بڑی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا، جانے لگا مسجد سے باہر، تو آپ نے کہا، ذہین انسان تھا، سمجھ گیا کہ آیت اللہ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی ہے اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور جلدی جلدی میں نے نماز پڑھی ہے اور بھاگ رہا ہوں مسجد سے، تو اسی بات پر مجھے ٹوکنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو بس جلدی سے حاضر ہوا، اتنی بڑی شخصیت نے بلایا، کہا جی حضور، کہا یہ کیا کر رہے تھے، یہ تم کیا کر رہے تھے؟
تو اس نے نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ تیرا باغی نہیں ہوں، میں صرف یہ بتانے کے لیے مسجد میں آیا تھا کہ تیرا باغی نہیں ہوں، جو حق عبادت ہے وہ تو مجھ سے ادا ہو نہیں سکتا، مگر جیسی مجھ سے پڑھی جا رہی ہے ویسی میں پڑھ رہا ہوں، مسجد میں آتا ہوں۔ تو انسان اپنے عمل کی کوتاہی اور کمزوری کو سمجھے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکال کے اب بہت سے لوگ سمجھیں کہ چلو جلدی سے چند سیکنڈوں میں پوری کر کے کہ ہم بھی کہہ دیں گے کہ باقی نہیں ہے، بلکہ اس سے پیغام یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میری عبادت بھی کوئی عبادت ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا دھوکہ جو انسان کھاتا ہے وہ اس وقت کہ جب شیطان اسے عبادت کے غرور میں مبتلا کر دے، عبادت کے تکبر میں۔ ایک ہے حسن کا غرور، دولت کا غرور، عمل کا غرور، طاقت کا غرور، جہالت کا غرور۔ جہالت کا بھی ایک غرور ہوتا ہے، انسان غرور میں مبتلا ہے، غرور میں۔ لہذا کہا جیسی ہم سے پڑھی جا رہی ہے ویسی ہم پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے اچھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید سجدے کرتے کرتے کوئی ایک ایسا سجدہ ہو جائے جو ساری سجدوں کی قبولیت کی ضمانت بن جائے، مگر بھروسہ آپ کی شفاعت پر ہے، بھروسہ آپ کی شفاعت پر ہے۔ میرا عمل وہ مجھ کو نجات نہیں دلا سکتا، مگر آپ ہیں تو آپ کے سہارے، آپ کی شفاعت کے سہارے قدم بڑھا رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ اے کمیل، یاد رکھو، ان باتوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لو جو میں اب تم کو بتانے والا ہوں۔ الناس ثلاث، اے کمیل، لوگ تین طرح کے ہیں، عالم ربانی، ان میں پہلے وہ ہیں جو عالم ربانی ہیں، پہلے وہ ہیں جو عالم ربانی ہیں، ومتعلم، اور دوسرے وہ ہیں جو طالبان علم ہیں۔ عالم، بعض علماء نے بیان کیا کہ حقیقی عالم کون؟ کہ حقیقی عالم صرف اہل بیت ہیں، حقیقی عالم صرف اہل بیت ہیں، اہل بیت کے علاوہ جتنے بھی بندے ہیں وہ سب طالبان علم ہیں۔ اب ان میں کسی کا علم کسی کی نسبت زیادہ ہے تو وہ اس کے لیے عالم ہے، پھر ان کے سے زیادہ کسی کا علم ہے تو وہ ان کے لیے عالم ہے، لیکن سب کے لیے جو عالم ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام برہ بن عازب ایک صحابی ہیں جو حدیث غدیر کے راوی بھی ہیں، ان سے مولا ایک دن معلوم کرنے لگے کہ عبادات کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، بات نکلی ہوگی، تو اس میں تذکرہ آیا تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی محمد۔ تو جب تسبیح ہے شہزادی کونین کی بات آئی تو مولا نے سوال کیا کہ اے برا، تسبیح فاطمہ تو پڑھتے ہو، کیا تسبیح علی بھی پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے، رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے، کیا تسبیح علی بھی پڑھتے ہو؟ تو کہا مولا تسبیح علی کیا ہے؟ تو اب امام نے تعلیم فرمایا کہ تسبیح علی کیا ہے، اور اس تسبیح کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی تسبیح امیر المومنین پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، شرف حاصل کرے، تو اللہ اس کو 1000 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ 3 فضیلتیں ہیں، 3 انعامات ہیں جو اس کو ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اس کو 1000 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، تیسرے یہ کہ اللہ قیامت میں اسے رسول اللہ کا ہمسایہ قرار دے گا۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد۔ تو یہ رحمت ہے، رحمت خدا جو بہانے تلاش کر رہی ہے، اور ابواب رحمت اہل بیت ہیں، ابواب ہدایت اہل بیت ہیں۔ اسی لیے معصوم نے بار بار اس بات کو فرمایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس بندے پر، اس مومن پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ جب امام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو امام کے شاگرد، امام کے خادم جناب ابو سلط موجود ہیں جن سے یہ روایت ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آگے بڑھ کے سوال کر لیا کہ مولا کیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جائے، کون سا وہ طریقہ ہے جس سے آپ کا امر زندہ ہو؟ اچھا، امر، اب امر کی تشریح آپ کرتے رہیں،
یعنی تشیع کو زندہ کرنا، یعنی ولایت اہل بیت کو زندہ کرنا، یعنی اہل بیت کی معرفت کو آگے بڑھانا۔ تو کہا کہ مولا اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے یہ امر زندہ کیا جائے؟ کہا وہ شخص جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور امر کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر دنیا کو ہمارے علوم سکھائے، ہم سے روشنی لے اور پھر اس روشنی کو پھیلائے، ہم سے معرفت خدا لے اور پھر اس معرفت خدا کی طرف بندوں کو دعوت دے۔ تو یہ گویا ہم میں سے ہر ایک کا جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کا فریضہ ہے کہ اہل بیت کے علوم کو سیکھیں، اور جب اہل بیت کے علوم کو سیکھ لیں، کسی کو ایک حدیث پتہ چلے، کسی کو ایک پیغام پتہ چلے، کسی کو ایک بات پتہ چلے، تو کم سے کم اس ایک بات کو جتنا ممکن ہو اتنا آگے بڑھائے، اتنا پھیلائے، اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنی اولاد کو بتائے، اپنے دوستوں کو بتائے، ان لوگوں کو بتائے جو اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ مظلومیت یہ ہے ہماری کہ لوگ ہمارے کلام کے حسن سے واقف نہیں ہیں۔ اگر انہیں ہمارے کلام کی عظمت کا، کلام کے حسن کا اندازہ ہو جاتا، انہیں معلوم ہو جاتا، تو یقیناً یہ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، پہچانوانا لوگوں کو یہ ذمہ داری چاہنے والوں کی ہے، اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ پہچانوانا ہمیں ہے، منوانا ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ اللہ نے خود کو منوایا، نہ اہل بیت نے خود کو منوایا۔ اہل بیت نے دعوت دی اللہ کی طرف، معرفت خدا کرائی، اپنی معرفت کرائی، اور اس کے بعد ہر انسان آزاد ہے اپنا راستہ اختیار کرنے میں۔ تو بس حجت تمام ہو جائے، بس بات پہنچ جائے، جو ہمیں پتہ چلا، جتنی روشنی ہمیں ملی، جتنا علم ہم نے حاصل کیا، اس کو بڑھاتے رہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو کہ مولا وہ تسبیح کیا ہے؟ کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ کہا جو اس تسبیح کو تھام لے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر کیا رحمتیں ہیں، یعنی کتنی بڑی رحمت ہے یہ کہ وہ ہمسایہ رسول اللہ قرار پائے۔ انسان تلاش کرتا ہے اس دنیا میں بھی، جب کہیں مکان بنانے لگتا ہے، جب کہیں شفٹ ہونے لگتا ہے، جب کسی نئے علاقے میں جاتا ہے، تو پہلے یہ تلاش کرتا ہے یہاں کے رہنے والے کون کیسے ہیں، پڑوس اچھا مل جائے، ہمسایہ اچھا ہو، اس لیے کہ ہمسائے کے ساتھ زندگی گزرنی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے ہمسائے میں اہل بیت ہوں، جسے اہل بیت کا پڑوس مل جائے۔ تو کہا کہ بس ہمارے پیغام کو آگے بڑھاؤ، اور اسی لیے بار بار یہ دعوت دی کہ، اور میں نے آپ کی خدمت میں شروع سے عرض کیا کہ اہل بیت کا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا، یہی اہل بیت کا زندگی بھر وظیفہ رہا، یہی اہل بیت کا زندگی بھر جہاد رہا، اور اس کے لیے کتنی مظلومیت برداشت کی، کتنے ظلم برداشت کیے، کیسی مظلومیت میں زندگی گزری، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنے اس کام کو چھوڑا نہیں۔ اور واقعاً جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی، ابھی کچھ بات بڑھے گی اس پر آگے، اہل بیت کی جو عظمت تھی، اگر وہ عظمت لوگوں پر کھل جاتی، واضح ہو جاتی، پتہ چل جاتا، تو یقیناً جو عوام ہیں، جن کو تاریکی میں رکھا گیا، جن کو معلوم ہی نہیں ہو سکا، جو گمراہی میں رہے اس لیے کہ انہوں نے ان تک بات پہنچ نہیں پائی اور انہوں نے خود جاننے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا اگر وہ جان لیتے۔ لیکن پردے ڈالے گئے، فضائل پہ پردے ڈالے گئے، چھپایا گیا، در سے دور کیا گیا، منحرف کرنے کی ہر کوشش کی گئی، اور نہ صرف پردے ڈالے گئے، نہ صرف چھپایا گیا، بلکہ عالم یہ کہ فضائل کو چھپانا تو ایک مرحلہ ہے، ایسی باتیں ان ہستیوں کی طرف منسوب کی گئیں کہ جس پہ خود اہل بیت گریا کرتے نظر آئے۔ مولا روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مولا گریا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، افسوس تم نے میرا نام ان لوگوں کے ساتھ لینا شروع کیا کہ جن میں فضیلت کا کوئی خانہ ہی نہیں تھا، جن کے پاس کوئی فضیلت نہیں تھی، اور پھر اس شکوے کو بڑھا کے کہا افسوس تم نے میرا نام جگر خارا کے بیٹے کے ساتھ لینا شروع کر دی۔ یہ مولا کا درد ہے، یہ مولا کا کرب ہے کہ ایک طرف اپنوں کی بے وفائی ہے، ایک طرف اپنوں کی نادانی ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ شخصیت کیا شخصیت ہیں، یہ کون سی ہستی ہیں، اور ایک طرف دوسرے ہیں کہ جو ظلم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انتہا کر دی ظلم کی، کہ ایسا ظلم کہ خود معصوم کو یہ کہنا پڑا کہ اگر رسول اللہ اپنی اطرت سے، اپنے اہل بیت سے ظلم کرنے کا حکم دیتے تب بھی اتنا ظلم نہ ہوتا جو اس وقت کیا گیا کہ جب ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا تھا۔
تاریخ کی ستم ظریفی ہے، کیسی ستم ظریفی ہے. کہیں کہا گیا کہ نہیں وہ تو ایک جمہوری نظام تھا جو قائم ہو گیا تھا، اور جمہوریت کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. میں صرف اتنا عرض کروں، مجھے اس بات پہ زیادہ رکنا نہیں ہے، لیکن جمہوریت کی خرابی کیا ہے؟ جمہوریت میں خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اگر 51 جاہل مل کے ایک جاہل کو منتخب کر لیں تو 49 عالموں کو اسی جاہل کی پیروی کرنی پڑے گی. آپ نے غور کیا؟ عقل مند دانشور ایک طرف ہیں، لیکن چونکہ اکثریت ادھر چلی گئی، اسی لیے قرآن کریم نے اکثریت کی مذمت کی. اکثرہم غافلون، اکثریت غفلت میں ہے، اکثریت جہالت میں ہے، اکثریت نادان ہے، اکثریت بھٹکی ہوئی ہے. ہمیشہ دعوت معصوم پر لبیک کہنے والے کم رہے، اکثریت گمراہی میں مبتلا رہی. لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارا فریضہ کہ ان علوم کو سیکھیں.